बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो है पार्लियामेंट लाजिज जो है वो पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल दुनिया का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, चूँकि वहाँ पे मौजूदा हुकूमत जो है अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां कर रही है। बताया जा रहा है कि जमालुद्दीन जो MNA है और उसके अलावा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर यह भी इतला आई है कि जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। और फिर आप ऐसी फुटेज भी सामने आ रही हैं कि शुरफा की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। और ये सूरत हाल किसी तौर पर भी हुकूमत के लिए जो है बेहतरीन नहीं हो सकती, चूँकि हुकूमत जो है पहले अपोजिशन में रही है। नाजरीन, आपको वो वाक़यात सारे याद होंगे जो डी चौक में हुए थे। आज PTI के रहनुमा जो हैं वो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये वही पार्टी है जिन्होंने पार्लियामेंट के सामने धरना देने के साथ साथ PTV पे चढ़ाई भी की थी। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जी कार्ड के बगैर कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता। लेकिन सबसे पहले तो ये ज़रूरी था कि वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी थी पुलिस वाले, उनको रोकना चाहिए था। उनको महज मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा। उनको मुअत्तल तो कर दिया गया, लेकिन 50-60 बंदे अंदर चले गए। चूँकि तहरीक अदम-ए-एतमाद का जोर है और तहरीक अदम-ए-एतमाद का बुखार है वो अपने अरूज पे है, इसलिए सारे फरीक जो है वो अपने पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत कर रही है, इससे नजर आता है कि हुकूमत बुखला गई है, हुकूमत के कदम उखड़े हुए हैं। वगरना इस बात की जरूरत नहीं थी कि अंदर अगर चंद लोग 10 की बजाय 50 लोग अंदर बैठे हुए भी थे, वो जो सिविल थे, जो मौलाना फजलुर रहमान जिनके बारे में कहते हैं कि वो मेरे जानशीन हैं, वो मेरे कारकुन हैं, तो अंदर अगर वो बैठे हुए भी थे तो इमरान खान की हुकूमत को उनसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इमरान खान साहब इसी चौक में, इसी पार्लियामेंट लाजिज के सामने जो कुछ कर चुके हुए हैं वो अभी तक कैमरों में महफूज है और लोग देखते भी हैं और लोगों को याद भी है। लेकिन जिस तरीके से अरकान पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी पार्लियामेंट लाजिज में हो रही है, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह मामला जो है आगे बढ़ेगा तो हुकूमत के गले में फिट हो जाएगा। तो नाजरीन, ये है हमारे कप्तान जनाब इमरान खान जो बाउंसर्स मारने पे उतर आए हैं। और अब किसी भी वक्त हो सकता है अंपायर जो है फ्री हिट इन्हीं के खिलाफ दे दे, चूंकि जब बॉलर बाज नहीं आता बाउंसर कराने थे तो 1 या 2 तो बाउंसर हो सकते हैं जो वो पहले भी करवाते रहे हैं। लेकिन अब तो वो हर बाल बाउंसर करवा रहे हैं और अपने मुखालफिन को कुचलने पे तैयार हैं। अब देखते हैं कि अंपायर क्या करते हैं, अंपायर का फैसला क्या होता है, वो फ्री हिट देते हैं या आगे का चल के क्या होता है। बहरहाल पार्लियामेंट लाजिज में जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अभी तक जो चंद वुज़रा जिन्होंने आके इजहार ख्याल किया है, उनमें से किसी ने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने दलील दी है कि जी हम तो ऐसे नहीं दाखिल हो सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो PTI की हुकूमत जो है बदमज़गी में, बदसलूकी में इनसे कहीं आगे है जो आज हुई है। तो देखते हैं कि क्या जनाब मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन जो हैं इस बदमज़गी में, बदसलूकी में PTI का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट लाजिज में जो सूरत हाल है वो पूरी कौम देख रही है और पूरी कौम परेशान भी है। तो आज ये वाक़या ये हुआ कि 10 जो लोग हैं अंसारुल इस्लाम फोर्स के, उनकी एंट्री करवाई गई थी। लेकिन 50 लोग जो है वो अंदर दाखिल हुए और वो मुख्तलिफ कमरे जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से वाबस्ता लोग हैं उनके कमरों में चले गए। जिसके बाद जब पुलिस को पता चला तो IG इस्लामाबाद ने इसका नोटिस लेते हुए जो मुतलका पार्लियामेंट लाजिज के जो इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं हाक नवाज, उनको और उनके साथियों को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उनको अंदर नहीं जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद पुलिस की भारी नफरी और कैदी वैन भी वहाँ पहुँचा दी गई। और उसके बाद ये मुज़ाकरात भी हुए कि पुरअमन तरीके से ये जो फोर्स के लोग अंदर गए, खाकी लिबास वाले जो लोग अंदर गए हैं जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, कि वो बाहर आ जाएं। काफ़ी देर तक ये मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन बुनियादी वजह जो बताई जा रही है कि ये लोग अंदर क्यों गए, चूँकि तहरीक अदम-ए-एतमाद का बुखार जो है वो इस वक्त अरूज पे है, लिहाजा दोनों फरीक चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं। और बताया जा रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है, इमरान खान का जो साथी, उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि अपोजिशन को मौका दिया जाए कि वो अपने 172 अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट में शो करें, और अगर वो शो कर दें तो इमरान खान इक़्तिदार बदर हो जाएंगे, इक़्तिदार छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसी इतलात थी कि उनके कुछ साथी जो हैं वो उन्हें छोड़ के इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हैं। चूँकि
عمران خان کی حکومت جو ہے وہ وفاق کے علاوہ پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پہ جوڑ توڑ ایسا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مولانا فضل الرحمان کے 3 ساتھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سمجھے جاتے ہیں، یا ان پہ شک کیا جا رہا تھا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو اپنی تربیت یافتہ فورس ہے ان کو بلایا اور ان کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر بھیجا، جس کے بعد اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان ایکشن ہوئی تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو باہر نکالا جا سکے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں ایسا ہی منظر اس وقت ہوا تھا جب یہاں پہ جناب عمران خان دھرنا دینے کے لیے آئے تھے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی ٹی وی کی عمارت پہ اس وقت قبضہ ہوا تھا، لیکن یہ مقدمات درج ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف، حتیٰ کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا، اور ایک پولیس افسر عصمت جنیجو جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مارا پیٹا بھی تھا۔ لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، چونکہ دونوں طرف یہ خوف اور فکر پایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھی کہیں ٹوٹ نہ جائیں، لیکن عمران خان نے جو حکمت عملی اختیار کیا کہ 172 ممبران جو ہیں وہ اپوزیشن والے شو کر دیں تو وہ اقتدار چھوڑ دیں گے، لہٰذا اب بار ثبوت، جس کو عدالتوں میں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ الزام لگانے والے پہ آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب اراکین کو شو کرنا، 172 اراکین کو شو کرنا جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے ضروری ہو گیا ہے، لہٰذا اپوزیشن سر توڑ کوشش کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایک ڈیسک جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں بنایا گیا ہے تاکہ ان کے ممبران جو ہیں جب پارلیمنٹ لاجز سے باہر جائیں تو اس ڈیسک پہ اطلاع کریں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ اس کو مؤثر کر لیا ہے، بھرپور نگرانی کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی سرکاری طور پہ نگرانی کی جا رہی ہے، چونکہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس سرکاری وسائل تو نہیں ہوتے اور حکومت کے پاس وسائل کافی ہوتے ہیں۔ ایک طرف عمران خان جلسے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بڑے پیمانے پہ انہوں نے چونکہ لاہور بھی گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ شروع کروائے گئے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور یہ اگرچہ ان کا رائٹ ہے لیکن تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ان ترقیاتی کاموں کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ البتہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ ڈانگ سوٹے والی جو کاروائی ہے، یہ صرف اور صرف اپنے اپنے اراکین کو، اپنے اپنے ممبران کو تحفظ دینے کے لیے، تاکہ یہ ایک احساس موجود رہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے جو پرندے ہیں ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے، عمران خان کو پیغام دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم نے پولیس کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، یہ ہماری تربیت یافتہ فورس ہے جو پارلیمنٹ لاجز میں گئی، اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، ہم اپنے اراکین کی سیکورٹی کا حق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا حق ہے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون نے بھی ان کو بھرپور سپورٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ فسطائیت کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور مسلسل جابرانہ طریقے سے وہ ایسے طور طریقے اختیار کر رہے ہیں جس سے اراکین کو ہراساں کیا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان کے تربیت یافتہ لوگوں کا پارلیمنٹ کے اندر جانا، پارلیمنٹ لاجز کے اندر جانا کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، لیکن عمران خان کی حکومت نے اسلام آباد پولیس کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی کام کیا ہے۔ اب دونوں فریق ایک دوسرے پہ غیر قانونی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اصولی طور پہ تو چونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوئی ہے تو انتظار کرنا چاہیے، یہ ڈانگ سوٹے کی کارروائیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے فساد جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو جمہوریت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی ڈانگ سوٹا فورس جو ہے وہ کیا کرگی دکھاتی ہے، اور دوسری طرف آپ کو پی ٹی آئی کا بھی پتہ ہے، ان کے پاس بھی گنڈا پوری فورس اور اس کے علاوہ کئی اور قسم کے مراد سے جیسے نوجوان جو ہیں، جو شیلے نوجوان ان کے پاس موجود ہیں، وہ اپنی کارکردگی کیسے دکھاتے ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جا سکے۔ البتہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے ایک طرح سے اسلام آباد میں ایک سرکس لگا ہوا ہے، یہ جمہوری سرکس ہے اور ظاہر ہے جمہوریت میں پلڑا اسی کا بھاری ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادہ بندے ہوتے ہیں، اور اپوزیشن کے لیے بھی یہ ڈو اور ڈائی کا موقع ہے اور یہی مسئلہ جو ہے حکومت کے لیے ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو ہٹا دیا جاتا ہے، عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ متحدہ اپوزیشن کی عمران خان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوگی، چونکہ اس وقت غیر مقبول ترین حکومت جو ہے موجودہ حکومت ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور آئندہ بجٹ جو ہے وہ مزید ٹیکس لے کے آئے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں اگر متحدہ اپوزیشن ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی
تو ان کے پاس دوبارہ سے عوام کو رجوع کرنے کا ایک بھرپور موقع ہوگا، اور پھر وہ ڈنڈورا پیٹیں گے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا اور میرے ساتھ ظلم روا رکھا رہ گیا۔ وہ ظاہر ہے وہ بھی سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب کے غصے کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت کا منظر تیزی سے تبدیل ہونے لگا ہے، چونکہ اتنے تو کارکن زیادہ آئے نہیں تھے، 50-60 کارکن تھے۔ اگرچہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہم نے 5 گھنٹے مذاکرات کیے، اور یہ بھی انہوں نے بے بسی کا اپنی کا اظہار کیا کہ صورتحال کس جانب جائے گی اب کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بظاہر غور کیا جائے تو یہ حکومت کی بخلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ کارکن اگر وہاں پہ آ بھی گئے تھے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ اکرم درانی نے بھی گرفتاری دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ پارلیمنٹ لاجز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں جو خوفناک بات ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو اپنے کارکنوں کو کال دی گئی کہ وہ فوری طور پہ اسلام آباد پہنچے، جو گاڑی ان کو ملتی ہے اسلام آباد پہنچے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کو بنی گالا سے گھسیٹ کر نکالا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کوئی منظر دیکھیں اور تمام جو کام ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہو، لیکن اب دونوں فریق جو ہیں وہ بالکل بپرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔